امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو حازم بن دینار نے، اور انہیں سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ یا پانی پینے کو پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف ایک لڑکا تھا اور بائیں طرف بڑی عمر والے تھے۔ لڑکے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے اس کی اجازت دو گے کہ ان لوگوں کو یہ پیالہ دے دوں؟ لڑکے نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، آپ کی طرف سے ملنے والے حصے کا ایثار میں کسی پر نہیں کر سکتا۔ راوی نے بیان کیا کہ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ اسی لڑکے کو دے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2451۔ عبد الرحمن بن عمر بن سہل نے خبر دی اور ان سے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2452۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ ان کے اور بعض دوسرے لوگوں کے درمیان زمین کا جھگڑا تھا۔ اس کا ذکر انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا تو انہوں نے بتلایا، ابو سلمہ زمین سے پرہیز کر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص نے ایک بالشت بھر زمین بھی کسی دوسرے کے ظلم سے لے لی تو 7 زمینوں کا طوق قیامت کے دن اس کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2453۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا سالم سے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ناحق کسی زمین کا تھوڑا سا حصہ بھی لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2454۔ حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے جبلہ نے کہ ہم بعض اہل عراق کے ساتھ مدینہ مقیم تھے، وہاں ہمیں قحط میں مبتلا ہونا پڑا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کھانے کے لیے ہمارے پاس کھجور بھجوایا کرتے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ہماری طرف سے گزرتے تو فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کھاتے وقت 2 کھجور کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے، مگر یہ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے دوسرے بھائی سے اجازت لے لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2455۔